تو جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے ساتھ یہ کیوں، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان لوگوں سے حسد ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے انعام سے نوازا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، قرآن بھی دیا ہے، اور ہم نے امامت بھی دی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم ہی تو وہ محسود ہیں جن سے حسد ہوتا ہے۔ نحن محسودون الذین فی الآیہ، مولا علی کے جملے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو فضل الہی کے آگے، اللہ کے کرم کے آگے، جب کوئی اس کرم کا حامل نہیں ہوتا تو وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ حسد اگر مرد کرے تو پھر محسود کو قتل کر دیتا ہے، حسد اگر عورت کرے تو پھر محسود کو وہ رسوا کرتی ہے، وہ ذلیل کرتی ہے، جو اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ رشک اور ہے، حسد اور ہے، غبطہ اور ہے، حسد اور ہے۔ یہ جو رشک اور غبطہ ہے، یہ جو آرزو اور خواہش ہے کہ کاش یہ میرے اندر بھی ہو، یہ اور بات ہے، مگر حسد یہ ہے کہ میرے اندر نہیں ہے تو اس میں بھی نہ ہو، کیونکہ میرے اندر یہ کمال نہیں ہے تو میں سامنے والے میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو برداشت نہیں کر سکتا، جتنا اس کا زور چلے گا اتنا برداشت نہ کرنے کو وہ ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کبھی قتل کی صورت میں، کبھی رسوائی کی صورت میں، کبھی بدنامی کی صورت میں، کبھی زندان میں ڈالنے کی صورت میں، جو وہ کر سکے گا حاسد محسود کے لیے عمل کر کے دکھائے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے، اس آیت کا پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر تمہیں کمال نظر آ رہا ہے تو اس صاحب کمال سے حسد نہیں کرو، بلکہ اس صاحب کمال سے رشک کرو۔ رشک کرنا یہ ہے میرا کام اور آپ کا اور ہمارا کام، حسد کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ رشک کرنے والا چاہتا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کمال رہے، میرے اندر بھی آ جائے، اور شاید یہ دعا کرنے سے، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کمال آ جائے۔ مجھے یہاں ایک حدیث مبارکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد آئی۔ حضرت فرماتے ہیں اِنَّ لِعَمِّي الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةٌ، میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن عباس کا وہ مقام دیکھ کر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے شہداء رشک کریں گے، کاش یہ مقام ہمارے پاس بھی ہوتا۔ مولانا سجا آگے آ جائیے۔ مگر زلیخا نے کیا کیا؟ رشک نہیں کیا، زلیخا نے حسد کیا، اور حسد کے نتیجے میں اس نے حضرت یوسف کے لیے کیا کہا کہ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں رسوا کر کے زندان میں ڈلواؤں گی اگر اس نے میری بات نہیں مانی، میں اس کو رسوا کر کے زندان میں ڈلواؤں گی، اور ایسے ہی کیا۔ دیکھیے ویسے بھی مقتدر افراد طاغوت ہو جاتے ہیں، جن کے پاس اختیار بڑھ جاتا ہے، پیسہ بڑھ جاتا ہے، یہ جو اقتدار ہے نا، یہ طاغوت کی طرف انسان کو، طاغوتیت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ آپ لہجہ دیکھیے نا، لہجہ دیکھیے، وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے ایسا نہیں کیا، یہ کہاں آزادی ہے، یہ کہاں جمہوریت ہے، یہ کہاں آزادی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں زندان میں ڈلوا دوں گی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو تم زندان میں ڈلوا دو گی؟ یہ طاغوتیت ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔
یہ سامراجیت ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے زندان میں ڈلوا دوں گی۔ اب یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ لہجہ کون اپناتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہوں گا اور آپ سے میں معذرت بھی چاہوں گا۔ ایک جملہ اتنا زبان زد ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب کبھی اس کی احساسات کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی خود ساختہ عزت نفس پامال ہوتی ہے، خود ساختہ عزت نفس جب اس کی پامال ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کہیں روڈ رستے پہ اگر کوئی مثلاً کوئی اہلکار، کوئی سیکورٹی حفاظتی اداروں کا کوئی فرد شناختی کارڈ پوچھ لے، کوئی پوچھ لے کہ کہاں جا رہے ہو، مثلاً کسی اجتماع میں اگر یہ اسکاؤٹس کے جوان باڈی سرچنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بیچارے محنت کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں، بعض بڑے بڑے اجتماعات میں تو ان سے کوئی آ کے پانی نہیں پوچھتا، یہ گھنٹوں کھڑے ہوئے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں ذرا کہاں جا رہے ہیں، ذرا چیک کروا دیں، تو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بھائی یہ جملہ تکبرانہ جملہ ہے، یہ کہنا وہ کام کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو گے، بلکہ سب کے سامنے بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے تو مجھے چیک کرو، تاکہ یہ سارا علاقہ مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جب سب کے سامنے تم مجھے چیک کرو گے تو دوسروں کو حوصلہ ملے گا کہ جب انہیں چیک کیا جا رہا ہے تو پھر میں کون ہوں۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہاں سے آواز آتی ہے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ سے اگر کبھی کوئی کہنا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو اسے کہہ دیا کیجئے کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہوتے کہ تم کون ہو تو کبھی بھی قوانین کو پامال نہ کرتے، کبھی بھی دستورات کو پامال نہ کرتے۔ یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی۔ اور کس طرح سے ڈلواؤں گی؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلت و رسوائی کے ساتھ قید میں ڈالوں گی۔